اس کو 5,000 روپے مولا کے نام کے دین کے نصیب میں نہیں ہوتے. عزیزان محترم، فرزند زہرا نے جو اس پہ یہاں پر اگر یہ شیر پر رہے نہیں تو قسم خدا کی اس کا 10 گنا ریٹرن ہوگا وہاں پر. جو 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے 10 روپیہ ملیں گے. میں نے کسی مجلس میں یا اپنے آپ کے یہاں پڑھا ہے، بچپن میں چھوٹے چھوٹے دیگچوں میں بریانی یا انڈے بنتے تھے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے ہم لوگ. جو سفید کپڑے پہننے والا ہوتا تھا، آ جاؤ نیاز کا چکھ لو، آ جاؤ نیاز کا چکھ لو، آ جاؤ کھا لو. آج کے عالم ہے، آج کے عالم ہے جنہوں نے کھایا تھا حسین کا وہ تو آج برباد ہو گئے، اور جس نے کل حسین کے نام پہ لٹا تھا وہ آباد ہو گئے. جو کھاتے چلا رہے عزیزان محترم، یہ نہ سمجھیے کہ امام والے کا کھا کے وہ پت پھولے گا، جو انجمن کا حساب نہیں دے رہا ہے تو کلے پھولے گا، وہ آج نہیں تو کل ڈوبے گا. آج نہیں، میں یتیموں کا لے آؤں، بیواؤں کا لے آؤں، غریبوں کا لے آؤں. تو عرفان یہ نہ سمجھے کہ میری سوا کی یہ بہت لمبی ہے، یہ کٹے گی ضرور، چاہے جانا کٹے وہاں کٹے گی. یہ دیکھتے رہیے گا فرزند زہرا 10 لاکھ یا 30,000 یا 9 لاکھ یا 30 لاکھ کا مجمع صرف تنہا زہرا کے لاڈلے نے پسرے ساتھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا چاہوں مانا فلک کو زمین پر اتار دوں، مٹھی میں کائنات ہے بگڑی سوار دوں، اور کر کے اشارہ غرب سے سورج ابھار دوں، اور جس کا نہیں جواب میں وہ لاجواب ہوں، اور دے دیتے زندہ کتاب. زمین پر اتار دوں، مٹھی میں کائنات ہے بگڑی سوار دوں، کر کے اشارہ غرب سے سورج ابھار دوں، اور جس کا نہیں جواب میں وہ لاجواب ہوں، قرآن پڑھوں گا نیزے پہ زندہ کتاب ہوں. اور وہی سکتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. یزید تو یہ سوچ رہا تھا سر و جسم میں جدائی ہو گئی، حسین مر گئے، نو کے نیزہ پر کھول کر بتا دیا حسین مرا نہیں ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ ہے. حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ ہے. عزیزان محترم، اللہ کو زندہ و سلامت رکھے. ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر غریب، ہر بھائی جو بھی مجلس میں آتا ہے وہاں سے پاور بینک کھول رہا تھا ٹائپ سے ریڈ لیجیے بس. پاور بینک کے ڈبے میں وہ ڈی جی رکھیے اس میں تجھے چلا جاؤ بس کیبل پہ کیبل دینے جانی بس بعد میں پاور بینک دینے جانا بس. خلیفہ کی توہین کرتے ہیں نہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں. ہم ایک مظلوم ہے جو مظلوم کے اوپر جیت کرتے ہیں. اداکاروں، مدینہ منورہ ہے کہ واقعہ سوچ کے چلا تھا نوجوان بھائیوں کے لیے ایک صوبہ دے کر جا رہا ہوں. مدینہ منورہ ہے، ایک خاندان بستا ہے، 2-3 خاندانوں میں ایک ہی بیٹا ہے. ان کے ہاں چچا تاؤں میں کسی کے ہاں کوئی لڑکا نہیں ہے. 3-4 جو نسلیں چل رہی ہیں ان میں ایک ہی بیٹا، وہ بھی لبے دم ہو گیا، بیمار ہو گیا. اس کا باپ مدینے کے ڈاکٹروں میں گیا. ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد نے کہا میرا بیٹا بیمار ہے. مدینے کے اطباء، مدینے کے ڈاکٹروں نے، حکیموں نے اس سے کہا کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، کہ تمہارا بیٹا کچھ دنوں کے بعد میں اللہ کو پیارا ہو جائے گا. اب آپ سچ بتائیے جاننے والوں،
اللہ زندہ و سلامت رکھے، پورے خاندان میں اگر ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بھی لبے دم ہو تو اس کے ماں باپ پہ کیا گزرے گی، کتنا برا وقت ہوگا اس کے اوپر۔ یہ واقعہ موجود ہے، یہ دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا، جب بھی گھر میں جاتا ہے بیٹے پہ نظر پڑتی ہے، روزہ کہتی ہے کچھ تو انتظام کرو جس میرے بیٹے کو بچا لو۔ یہ کبھی مسجد میں جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، گھر سے واپس آ جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، کبھی بیٹے کو دیکھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ گھر سے باہر نکلا، دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی محسن آیا، اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا، کیا تم محلے بنی ہاشم میں ہو آیا ہے؟ کہا بھائی میں وہاں تک نہیں گیا، کہا تم وہاں جا اور حسین کے دربار میں میرے بیٹے کو ضرور شفا ملے گی۔ ابھی کوئی بھی ہے اس کی مدد فرمائیے۔ یہ حسین کے دربار میں آیا، جب کوئی بات کیا دروازہ کھلا، سامنے حسین کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ مظلوم سمجھ گئے، فوراً کہا کہ تو گھر واپس جا اور ایک شخص میں اپنے گھر سے پانی لے آؤ، اپنے گھر سے پانی لے آؤ۔ یہ دوڑا ہوا گھر گیا اور جانے کے بعد میں روزہ سے کہا میرا بیٹا ضرور بچ جائے گا، انہوں نے منع کر دیا ہے تو میرا بیٹا بچے گا کیسے؟ صاحب محلے بنی ہاشم میں کہہ رہا تھا، مجھے حسین نے تشفی دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا ضرور بچ جائے گا، لیکن حسین فرماتے ہیں کہ تو گھر سے ایک ظرف میں پانی لے آ۔ وہ جلدی سے اس کی روزہ ایک ظرف میں پانی لے لیتی ہے۔ یہ شوہر دوڑا ہوا پھر حسین کی خدمت میں آیا، حسین دروازے کے باہر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اصلی شیعہ وہی ہوتا ہے جو حسین کے بتائے ہوئے راستے سے عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور کوئی مصیبت میں گر جائے تو اس کا مذہب معلوم نہ کرنا، اس کی مدد پہلے کرنا، اس سے یہ نہ کہنا کہ تو ہندو ہے، تو سنی ہے، تو بریلوی ہے، تو گورا ہے، تو کالا ہے، تو میری بستی کا ہے یا غیر بستی کا ہے۔ نہیں، جو بھی مصیبت زدہ ہے اس کی پریشانیوں کو حل کر دو۔ بس سب سے بڑی حسینیت کی کامیابی یہی ہے، امام حسین اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے ظرف کو لیا، لینے کے بعد میں کچھ دعاؤں کو پڑھا، دعا پڑھنے کے بعد میں اس پہ جم کیا، اس سے کہا اپنے بچے کو جانے پلا دینا۔ یہ دوڑا ہوا آیا اور آنے کے بعد میں روئی کے جانے میں پانی کو لیا، اس نے اپنے بیٹے کے لبوں پہ ڈالا، بیٹے نے فوراً آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھولنے کے بعد میں کہا بابا اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مگر بابا مجھے پتا نہیں کس نے ٹھیک کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا باپ اس کو حسین کے دربار میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن میں یہاں تقریر کو روک کر آپ کے اذہان عالیہ تک ایک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا مولا کہ آپ کے گھر میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں تھا، آپ نے اس کے گھر سے پانی کیوں منگایا؟ اگر نہیں حسین جواب دے، نادان تجھے پتا نہیں، آنے والا مورخ جھوٹی باتیں لکھ دیتا اور مجھے کہہ دیتا کہ رسول کے زمانے کا گھر میں پانی رکھا ہوا تھا، حسین میں کوئی کم نہیں ہے، یہ تو رسول کے زمانے کا پانی تھا جو حسین نے دے دیا اور بیٹا صحت یاب ہو گیا۔ حسین نے پانی پہ جم کر کے بتایا جو کل رسول کی دعا میں آتا ہے تو آج حسین کی دعا میں آتا ہے۔ وہ حسین کی دعا میں اثر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اس کے بیٹے نے کہا کہ مجھے پتا نہیں کس نے مجھے صحت دی، کس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، کہا کہ میں یہیں سے چلتا ہوں۔ اب جب یہ حسین کے دربار میں لایا فوراً بیٹا قدموں سے نمٹ گیا، کہا دادا یہی تھا جو مجھے فرمان چڑھا رہا تھا، یہی وہ ہاتھی تھی جو مجھے ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میں بیمار تھا مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا، اس نے بتایا ہے۔ کہاں حسین نے کسی کی مدد نہیں کی ہے، لیکن حسین تو ہر کسی کی مدد کو پہنچ گیا، کربلا میں کسی نے حسین کی مدد نہیں کی۔ جزاکم ربکم خیر جزا میرے بھائی صاحب نے بہترین مسئلہ پڑھا ہے، اللہ نے صرف سلامتی کے ساتھ میں اور محرم نصیب کرے۔ عزیزان محترم سنیے، تاریخ گواہ ہے کہ حسین کی کسی نے مدد نہیں کی۔ معلوم ہے
آج جس کا یہاں سے تعارف برآمد ہو اس کو حسین نے علیہ السلام بنا دیا ہے. جب آپ انشاءاللہ کربلا زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حسین سے پہلے حر کی زیارت نصیب ہوتی ہے. حر کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور کربلا کی زمین پر حسین نے حر کے مرتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ علی اکبر کی شہادت ایک طرف ہے لیکن رومال سیدہ اگر کسی کو ملا ہے تو اس کو حر کہتے ہیں. اللہ اکبر. اداداروں جب یہ مہمان رات کے سناٹے میں مصلی پر بیٹھا ہوا ہے کسی نے کچھ بچوں کے رونے کی آوازوں کو محسوس کیا, نماز کو تمام کیا, بیٹا غلام کے ہاتھ جوڑے کہا آقا آج تک آپ کی یہ کیفیت نہیں دیکھی, کیا حسین سے دل مروب ہو گئے ہو؟ کہا تم نے نہیں سنا؟ کہا مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا. یہ حسین کا چاہنے والا اب جو ایک رات کی لوگ کہتے ہیں حسین نے مہلت مانگی, مانگنے کا نام حسین نہیں ہے, حسین عطا کرنے کا نام ہے. اس پھول کے لیے آج رات کی مہلت حسین نے مانگ کے بتا دی تھی کہ کوئی میرا مہمان آنے والا ہے, کوئی میرا مہمان آنے والا ہے. اور راتوں کو عبادت میں گزارنے کے بعد مصلی کو چھوڑنے کے بعد اور اپنے بیٹے, اپنے غلام, اپنے ابا, اپنے بھائی کو لے کر پشت خیمہ پہ آیا, بچوں کی دھڑکتی ہوئی آوازوں کو سنوایا. بچے خالی کودے لیے ہوئے ہاتھوں میں العطش کی آوازوں کو بلند کر رہے تھے. ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو دیکھا, باپ نے بیٹے کو دیکھا, آقا کے سامنے غلام سر کو جھکائے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا آقا ارادہ کیا ہے؟ کہا بس ارادہ یہ ہے میں جہنم کو چھوڑ دوں گا, سرداری کو چھوڑ دوں گا, اب حسین کے خیمے میں مجھے لے چلو. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے خیمے میں ایسے نہیں جاؤں گا بلکہ میرے دونوں ہاتھ بس ایک کا دربان دو تاکہ زہرا کی بیٹی آوازیں گریا بلند کیجیے سادارو. یہی پہلا ایسا شہید ہے جس کو حسین نے سب سے پہلے اجازت دی, جس کا بیٹا سب سے پہلے شہید ہوا. اور آپ کو معلوم ہے حسین جب اس کے بیٹے کے جنازے کے قریب پہنچے تھے تو حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا مولا الگ ہٹ جائیے, یہ غلام کا بیٹا ہے, کہا تو میرا مہمان ہے. میں کہوں گا مولا حر کے بیٹے کا اتنا خیال, لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے گا آپ کا بیٹا علی اکبر ہوگا جو جلدی زمین کا بیڑیا لگتا ہوگا. جزاک اللہ, اللہ نواز پہ رحمت نازل فرمائے. اگر رونا نہ آئے نا محترم سر کو نیچا کر دینا اور آج ضرور کہہ دینا تاکہ روز محشر یہ آج کی ہائے شفاعت کا سبب بن جائے. کیونکہ اس مجلس میں بیوی زہرا جو آئی ہے نا اپنے مہمان کے ذریعے کو سننے کے لیے آئی ہے اور اپنے رومال سے لے کر آئی ہے. کیونکہ حسین سے جو بھی چیز منسوخ ہو جاتی ہے زہرا سے پسند بہت کرتی ہے. ادادارو روایت بتاتی ہے اب ہو جا جیسے ہی خیمے میں آیا ہے نا, خیمے میں آنے کے بعد خود جیسے ہی بیٹھا ایک جملہ کہوں گا, مجلس یہیں پہ تمام کر دوں گا. ایک جملہ شیطانیوں کی طرف سے آیا. ادادارو چھوٹے چھوٹے بچے زینب کبریٰ کے ان کے پہلو میں آگے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا ماموں ہو تمہیں اماں نے سلام. ماموں ہو تمہیں اماں زینب نے سلام کہا. اتنا سننا تھا حر نے امامے کو پھینک دیا. ارے آج میری وجہ سے
یہ وقت آ گیا کہ سیدانیاں مجھے بھائی میں ہیں. ہائے اداکارو نبی یہ وہ وقت آ گیا جب خرجری نے اجازت طلب کی. امام نے اجازت تو دے دی لیکن ایک جملہ پڑھ کے کہا اور تم جاؤ ساتھی کوثر میرا باپ تیرا انتظار کر رہا ہے. اداکارو اور گھوڑے پہ سامنے نہ رہے. آواز دی آقا آخری سلام. عمر حسین بولے میت کو دیا لاشے کو لے کر آئے. تمام بیویا کھانے سے باہر آئی ان کے اوپر گریا گیا. وہ مصیبت